أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Huzur just finished recitation of إنما Surah Al-Fatiha. يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. سورة توبہ Huzur has recited from the Holy Quran, Surah Tawbah, verse 18. آج کا جمعہ اللہ تعالیٰ کے فضل و رحم کے ساتھ The Friday ایک غیر معمولی of تاریخی today جمعہ ہے is a historic Friday اور آج وہ مبارک دن by the grace of ہوا God. ہے جو جماعت احمدیہ This عالمگیر کے لیے is such an برکتوں پر auspicious برکتیں لے کے آیا ہے day which is اور bringing نور علی نور کا منظر blessings پیش کرتا to ہے. the worldwide Ahmadiyya community. And this is سب سے پہلی بات جو قابل ذکر indicative ہے وہ of یہ ہے Nurun ala Nur, کہ light آج upon divine light. کینیڈا کی جماعت احمدیہ مسلمہ کے Today, سالانہ جلسے کا افتتاح ایک ایسے روز ہو رہا ہے جب The اس مسجد کا characteristic بھی feature افتتاح ہے is that اور جمعہ کے مبارک دن the سے یہ افتتاح ہو inauguration رہا ہے. of this mosque اور یہ وہ مسجد ہے and the جو تمام inauguration امریکہ میں of شمالی اور جنوبی امریکہ دونوں کو ملا کر annual نمازیوں کی گنجائش کے congregation لحاظ سے of سب سے Canada وسیع Jamaat مسجد ہے. is coinciding. مسلمانوں میں جماعت احمدیہ تعداد کے لحاظ سے دیکھا جائے تو شاید سب سے چھوٹی جماعت ہو، The Ahmadiyya لیکن اللہ community کی عبادت کرنے والوں کے is لحاظ سے دیکھا جائے probably the تو کتنا smallest مبارک دن ہے community کہ among اسے Muslims. خدا کی If عبادت you just کرنے look والوں at the والوں size. کے لیے تمام امریکہ میں، شمالی اور But جنوبی امریکہ میں If you look سب at سے the بڑا خدا aspect کا گھر of بنانے کی worship کوشش of مل رہی ہے. God, then it is a اسے great بہت ہی blessing that the مبارک دن ہے. Ahmadiyya community اور اس مبارک دن میں has تمام had دنیا the کی occasion جماعتوں of کو building the شامل کرتے largest ہوئے mosque میں تمام in حاضرین all کی طرف سے North محبت America. بھرا سلام اور مبارکباد پیش کرتا ہوں. And I ایک اور تاریخی give سعادت to اس you دن کو یہ on ہے my behalf and on جس behalf میں of all the جماعت audience here, احمدیہ کے my Assalamu alaikum. قافلہ کو جو شہرائے اسلام میں دن بدن آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے.
ایک اور مبارک خبر دی ہے، the ایک اور سنگ میل ہے جو کئی منازل Ahmadiyya آگے community, بڑھا which is کر لگایا on گیا march ہے، towards اور وہ یہ the ہے final کہ victory of گزشتہ Islam, چند خطبات میں has میں یہ اعلان کرتا رہا just ہوں کہ got اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ a new جماعت احمدیہ blessed عالمگیر کو یہ milestone توفیق ملی ہے کہ 4 بر اعظموں میں، دنیا کے 4 بر اعظموں by the میں grace of God. بیک وقت حضرت اقدس We مسیح are موعود علیہ السلام کے able تاج غلام to کی reach آواز ہی نہیں بلکہ 4 تصویر بھی پہنچ رہی ہے، continents of the اور world, اس طرح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام give the message of کہ the یہ promised ہم بڑی Messiah شان کے alayhi ساتھ پورا ہو salam, رہا ہے not just through کہ voice, میں تیری but تبلیغ کو زمین کے کنارے also تک send پہنچاؤں گا۔ the picture as well. And this is a آج وہ fulfillment مبارک of دن the ہے saying, کہ جب میں یہ کہہ سکتا ہوں fulfillment کہ خدا کے of فضل کے the ساتھ آج prophecy of حضرت the اقدس promised مسیح Messiah. نے Cause thy شادی کے message لیے to reach the 4 corners بر of اعظموں this میں earth. نہیں بلکہ دنیا کے تمام بر اعظموں میں پہنچ رہی ہے، By the grace of God, today اور marks ایک بھی گوشہ such a زمین کا blessed ایسا باقی occasion. نہیں رہا جہاں حضرت My اقدس voice مسیح موعود right علیہ now is السلام reaching کی not تبلیغ 4 continents, چوتھی but لحاظ all سے جہاں 5 پہنچ رہے continents ہو of the world. اور And تسلیم there is زبان not سے a جہاں پہنچ رہے ہو، single country تو in the بہت world بڑا اور where عظیم مبارک دن ہے this voice جو is در now. حقیقت آئندہ دور not کے reaching. آغاز کی ایک منزل ہے، This is آگے بہت کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہونے a والا ہے، preview اس of کی تفاصیل the میں blessings of نہیں God جاتا، which are going لیکن آنے والا to وقت be ان شاء showered اللہ upon تعالیٰ you. جماعت کے لیے خوشخبریوں پر خوشخبریاں لاتا چلا جائے گا۔ By the grace of God, اس ضمن میں the future ہمارے معاندین و nothing مخالفین but جنہوں نے mercies of جماعت God. احمدیہ پاکستان پر غیر معمولی مظالم کیے اور دیگر ممالک میں بھی ان کی تحریکات پر enemies of جماعت کے Ahmadiyyat خلاف جھوٹ اور اعنات کی تحریک چلائی گئی، unleashed ان کا unprecedented اعتراف tyranny میں آج آپ کے on the سامنے کر کے Ahmadis سناتا ہوں۔ living in ان Pakistan, تمام and تر at their کوششوں اور behest, تمام تر some other ان people بےہودہ حرکتوں کے instigated نتیجے میں enmity against جو Ahmadis خدا in کی other ناراضگی countries. کا موجب بنی، ان کو کیا حاصل ہوا اور ہمارے ہاتھ کیا آیا؟ Now, حقیقت میں I would جو present شہادت عدو کی شہادت to ہو you وہی an شہادت account سب سے زیادہ اعتبار کے لائق of ہوتی ہے، what did they earn یعنی زمین by کے لحاظ سے ویسے تو سب سے بڑی their شہادت enmity وہی ہے of جو God, اللہ دے، and اور اس شہادت what میں did اللہ we کی شہادت کا earn ذکر as بھی a موجود ہے۔ result of their enmity. چنانچہ 7 روزہ Weekly ایک Ahl Hadith published in مقالہ شائع Lahore ہوا ہے بعنوان دینی جماعتوں کے لیے لمحہ فکر، لکھتے ہیں which says an نامہ eye-opener for لاہور کے صفحہ آخر پر religious قادیانی communities. سربراہ مرزا طاہر احمد کی خبر نے چونکا دیا، It says حیران ہوں that باطل پرست ستاروں پر کمندے ڈال رہے ہیں، یعنی ایک طرف باطل پرست کہہ رہے ہیں، دوسری طرف ستاروں پر کمندے ڈالنے کا ذکر ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ستاروں پر کمندوں کی بات کی تھی، مگر مہدی برحق کے لیے، آنے والے نمائندے کے لیے۔ یہ فرمایا تھا کہ جب اسلام کا محض نام باقی رہ جائے گا اور تمام عالم اسلام خرابیوں کا شکار ہو جائے گا، یعنی یہ مضمون ہے تفصیلی۔ اس کے بعد آپ نے خوشخبریاں دیں، اور جو خوشخبریاں دیں ان میں عظیم تر خوشخبری یہ تھی کہ لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجال من ہؤلاء رجل من ہؤلاء، کہ اگر آسمان ثریا پر بھی پہنچ گیا تو ثریا پر کمندے ڈالنے والے میری امت میں سے وہ لوگ پیدا ہوں گے جو ثریا سے ایمان کو واپس کھینچ لائیں۔ تو بات تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانی جائے گی، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں کو جھٹلانے والوں کی بات تو نہیں مانی جائے گی۔ اس کمندیں ڈالنے کے حد تک تمہارا اعتراف درست، مگر اہل باطل نہیں، اہل حق ہیں جو آسمان پر ستاروں پر کمندے ڈالا کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں لیکن دینی جماعتیں باہمی سر پھٹول میں مصروف ہیں، یہی تمہارا مقدر ہے۔ وہ قلوبہم شتیٰ تحسبہم جمیعاً وقلوبہم شتیٰ، تم اپنے دشمنوں کو بظاہر ایک دیکھتے ہو، تمہاری مخالفت میں ایک اتحاد قائم کر لیتے ہیں، لیکن ان کا اتحاد مخالفت کے سوا کسی صورت میں نہیں ہوا کرتا، آپس میں محبت کے نتیجے میں نہیں مل بیٹھا کرتے۔
بلکہ تمہاری دشمنی میں مل بیٹھتے ہیں، اس لیے تم سمجھتے ہو کہ وہ جمیعاً ہیں، وقلوبہم شتیٰ، ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ تو کہتے ہیں لیکن دینی جماعتیں، یعنی باطل تو اکٹھا ہے اور آسمان سے باتیں کر رہا ہے، اور دینی نعوذ باللہ من ذالک دینی جماعتوں کا یہ حال ہے کہ آپس میں سر پھٹول میں مصروف ہے، یہاں بھی خدا کا کلام ہی مانا جائے گا۔ تو دینی جماعتوں کے ذکر میں یہ تصویر نہیں کھینچتا، بلکہ ان کے لیے یہ مقدر بتاتا ہے قلوبہم شتیٰ، ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں قادیانی باطل ہونے کے باوجود بہت آگے بڑھ رہے ہیں، شور و غل اور ہنگامہ آرائی کے بغیر۔ اب یہ بھی صفات حسنہ مومنوں کی، خدا کے پاک بندوں کی ہیں۔ یہ جب آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں شور و غل اور ہنگامہ آرائی کے ذریعے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں کتنے اعترافات ایک چھوٹی سی تحریر میں اکٹھے ہو گئے، مگر کہتے ہیں نہایت خاموشی سے وہ اپنے مقاصد کے حصول میں شب و روز مصروف ہیں۔ قادیانیوں کا بجٹ کروڑوں روپوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ تبلیغ کے نام پر دنیا بھر میں وہ اپنے جال پھیلا چکے ہیں۔ ان کے مبلغین دور دراز ملکوں کی خاک چھان رہے ہیں، بیوی بچوں اور گھر بار سے دور قوت لا یموت پر کھانے ہو کر افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، یورپ کے ٹھنڈے سبزاروں میں، آسٹریلیا، کینیڈا اور امریکہ میں قادیانیت کی تبلیغ کے لیے مارے پھرتے ہیں۔ قادیانیت کی تبلیغ مت کہو، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کے لیے مارے پھرتے ہیں، اور ہمیشہ ہم اسی طرح کرتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ خدا کا یہ کلام بڑی شان کے ساتھ پورا ہو جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دین کے متعلق فرمایا گیا، هو الذی بعث والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ وہی خدا ہے جس نے یہ رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ عالم کے تمام دینوں پر اسلام کو غالب کر دے۔ بس یہ سہرا جماعت احمدیہ کے سر پر باندھا گیا ہے اور تقدیر نے باندھ دیا ہے، کوئی ہاتھ نہیں جو اس سہرے کو ہمارے سر سے اچک سکے، اور تم خود تسلیم کرتے ہو۔ صرف تمہاری اصطلاح قرآن کی اصطلاح سے ذرا ہٹ کر مضمون پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتی ہے، مگر دل سے جو حقیقت، جو سچائی اچھل رہی ہے وہ تو ہر دیکھنے والے کو دکھائی دے رہی ہے۔ بیوی بچوں اور گھر بار سے دور قوت لا یموت پر خانے ہو کر افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، یورپ کے ٹھنڈے سبزاروں میں، آسٹریلیا، کینیڈا اور امریکہ میں قادیانیت نہ کہو، اسلام کی تبلیغ کے لیے مارے پھرتے ہیں۔ ادھر ہماری کیفیت یہ ہے کہ دینی جماعتوں کے بجٹ چند لاکھوں سے متجاوز نہیں ہوتے۔ دینی جماعتیں کیسی ہیں جن میں خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق ہی نہیں ہے۔ تم میں ایک آدمی ایسا ہے جو ساری جماعت کے عالمگیر چندے سے بڑھ کر اکیلا چندہ دے سکتا ہے، مگر جسے خدا توفیق نہ بخشے اسے دنیا کی کوئی طاقت، کوئی خانہ، کوئی چرکا اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتا کہ خدا کی راہ میں اپنا دل کھولے اور خدا کی راہ پر اپنے پیسے نچھاور کرے۔ یہ توفیق تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی پیدا کردہ اس آسمانی جماعت ہی کو ہے، اور باقی باتیں کو چھوڑو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے اعلان کے لیے صرف یہی ایک بات کافی ہے کہ آپ نے دنیا میں دوبارہ وہ جماعت پیدا کر کے دکھا دی جو اول دور میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدا فرمائی تھی، اور جس کے متعلق یہ خوشخبری دی گئی تھی کہ آخری دور میں محمد مصطفیٰ کے ایسے غلام ہوں گے جو ویسی ہی اداؤں کے مالک ہوں گے، ان کو آخر میں پیدا ہونے کے باوجود اولین سے ملا دیا جائے۔ اس خوش نصیب ہے وہ احمدی، کینیڈا کے وہ احمدی جن کو اس عظیم مسجد بنانے کی توفیق ملی ہے، اور امریکہ کے وہ احمدی جو دور دراز کے سفر کر کے یہاں پہنچے ہیں، اور یورپ کے وہ احمدی جن کو خدا نے سعادت بخشی ہے کہ آج وہ اس تقریب میں بہت خرچ کر کے، بہت تکلیف اٹھا کر اس تقریب کی سعادت سے حصہ پانے کے لیے آئے ہیں۔
اور پاکستان اور ہندوستان اور دیگر جماعتوں کے دور دور سے آنے والے سب احمدیوں کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے اس عظیم کام کے لیے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود ٹھہرایا گیا تھا۔ آپ کو خوشخبری ہو براہ راست اور تصویری اور صوتی رابطوں کے ذریعے تمام عالمگیر دنیا کی احمدی جماعتوں کو خوشخبری ہو کہ آج کا دن بہت ہی مبارک دن ہے۔ آج ایک ایسا جمعہ طلوع ہوا ہے جس کی شان آگے پیچھے دیکھنے میں دور دور دکھائی نہیں دیتی۔ ایک یکتا جمعہ ہے جس جمعہ کا نور جماعت احمدیہ کے مقدر میں لکھا گیا ہے۔ کوئی دنیا کی طاقت مل کر اس جمعے کی نقل بنا نہیں سکتی۔ یہ خدا کے کام ہیں اور خدا ہی کی عطا ہے۔ پھر وہ لکھتے ہیں مرزا طاہر احمد کا خطاب سیارے کے ذریعے 4 بر اعظموں میں ٹیلی کاسٹ کیا گیا ہے۔ آسٹریلیا، افریقہ، یورپ، ایشیا۔ ہمارا عالمی روحانی اجتماع عرفات کے میدان میں حج کے موقع پر ہوتا ہے تو حج کی پوری کیفیات اور حرکات و سکنات سیارے کے ذریعے بعض ایشیائی اور افریقی ملکوں تک تو بمشکل پہنچائی جاتی ہیں، کسی ملک کے لیکن تمام دنیا میں نہیں۔ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ حج کو کاروبار ہمارے سپرد کر دو، پھر دیکھو خدا کی قسم حج کی آوازیں آسمان کی بلندیوں تک اٹھیں گی، ہم ستاروں تک یہ پیغام پہنچائیں گے۔ حج بیت اللہ کی عظمت کو پہچاننے والے اور اس عظمت کے لیے قربانیاں کرنے والی یہ جماعت ہے جو جماعت احمدیہ ہے، اور جماعت ہی کے مقدر میں وہ دن لکھا گیا ہے جب حج کی برکتیں تمام دنیا میں عام کر دی جائیں گی۔ ایک آواز ہی نہیں، اس کی برکات برقی رو کی طرح دلوں کو متاثر کریں گی اور تمام عالم ایک ہاتھ پر اکٹھا کیا جائے گا، کیونکہ یظہرہ علی الدین کلہ کا منصب جماعت احمدیہ ہی کا منصب ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ کی غلامی میں ہمیں عطا فرمایا گیا ہے۔ پھر کہتے ہیں کسی ملک کے سربراہ کی تقریر یا خطاب سیارے کے ذریعے دنیا بھر میں کبھی ٹیلی کاسٹ نہیں کیا گیا۔ مختلف ممالک میں بڑی بڑی سیاسی جماعتیں اور ان کے قد آور سربراہ موجود ہیں، ان کی تقریریں اور بیانات بھی پریس کے ذریعے پھیلائے جاتے ہیں، سیارے کے ذریعے کبھی ٹیلی کاسٹ نہیں کیے گئے۔ یہ ان کی لاعلمی ہے، ٹیلی کاسٹ کیے جاتے ہیں، وہ اس وسیع پیمانے پر نہیں۔ ہمارے ملک میں 2 بڑی قومی سیاسی جماعتیں موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی۔ یہ دونوں جماعتیں باری باری ملک کی حکمران رہتی ہیں، لیکن افسوس کہ ان کا بھی کبھی کوئی خطاب عالمی طور پر ٹیلی کاسٹ نہیں کیا گیا۔ میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں آخری حصہ۔ اب کہتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قادیانیوں کو اتنی خطیر رقم کہاں سے ملتی ہے؟ بس یہ سوال ہے جو ان سے حل نہیں ہو سکتا۔ جس چیز کی آنکھیں خدا عطا نہ کرے وہ دیکھ کیسے سکو گے؟ یہ جو موجودہ پروگرام ہے آج کا، جو 5 بر اعظم میں بیک وقت دکھایا جا رہا ہے، اس کی توفیق اللہ تعالیٰ کے فضل سے کینیڈا کے مخلصین کو ملی ہے، اور انہوں نے تنہا یہ بوجھ اٹھایا اور اس بوجھ کو سعادت سمجھ کر چومتے ہوئے اٹھایا، بار بار درخواست کی کہ صرف آج کا جمعہ ہی نہیں، ہماری جماعت کو اجازت دی جائے کہ اس کے بعد اگلے دن کا پروگرام بھی اور پھر آخری جمعہ جو کینیڈا میں پڑھا جانا ہے، یہ ساری تقریبات جماعت احمدیہ کینیڈا کے خرچ پر تمام عالم میں دکھائی جائیں۔ تو سرسری جواب تو یہی ہے کہ جماعت احمدیہ کینیڈا کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے کہ آج ساری دنیا کے بر اعظموں میں جو پروگرام دکھایا جا رہا ہے، اس کا بوجھ انہوں نے سعادت سمجھ کے اٹھا لیا۔ لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ دین کی راہ میں قربانی کرنے والوں کو جو دل عطا ہوتے ہیں وہی ان کا خزانہ ہے، جو قربانی کی روح عطا ہوتی ہے وہی ان کا خزانہ ہے، اور اس خزانے میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت ڈالتا ہے کہ کوئی عمر ایار کی زنبیل کا تصور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایسی حیرت انگیز قربانی کی روح جماعت احمدیہ کو نصیب ہوئی ہے کہ ساری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی
ایسے انسان پیدا نہیں کر سکتے جیسے ایک خدا کے بندے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھالنے کی بنانے کی توفیق ملی ان معنوں میں جن معنوں میں حضرت مسیح مٹی سے پرندے بنایا کرتے تھے. بس اے جماعت احمدی عالمگیر، تم وہ مٹی کے پرندے ہو جن میں آسمانی روح پھونکی گئی ہے. تمہارے مقدر میں اڑنا ہے، ہوا کے دوش پہ بھی اڑنا ہے، لہروں کے ذریعے بھی پہنچنا ہے. اور الحمدللہ کہ آج کا دن کئی لحاظ سے اس روحانی طیور کی پروازوں کا وہ منظر پیش کر رہا ہے. ایک احمدی نے مجھے پاکستان سے خط لکھا کہ مسیح کے آسمان سے نزول کا ایک یہ بھی مطلب ہے کہ آسمان سے آواز اتر رہی ہے اور کوئی نہیں جو اس کو روک سکے. میں نے ان سے کہا کہ یہ ایک ذوقی نکتہ ہے، دلچسپ بات ہے، لیکن نزول مسیح تو ہو چکا، مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ہو چکا. اسی کی برکتیں ہیں جو دنیا میں پھیلتی چلی جائیں گی. جہاں تک آسمان سے آوازوں کے اترنے کا تعلق ہے، یہ تو ان مولویوں کو جواب ہے جو خدا کی طرف سے دیا جا رہا ہے، جنہوں نے ہماری آوازوں پر پاکستان میں پابندی لگائی، ہمارے جلسوں پر پاکستان میں پابندی لگائی، ہماری تبلیغ پر پاکستان میں پابندی لگائی. یہ جواب ان کو جواب ہے کہ تمہاری ساری پابندیاں آسمان کی تدبیریں توڑ کر پرزے پرزے کر دیں گے. کوئی زنجیر نہیں ہے جو میرے بندوں کی راہ میں حائل ہو سکے. تم زنجیروں پر زنجیریں پہناؤ. اللہ تعالیٰ ان کو مزید آزادی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ چہار دانگ عالم میں پھیلنے اور پھولنے اور پھلنے کی پہلے سے بڑھ کر توفیق عطا فرماتا رہے گا. ان کے سفر کی راہوں میں تمہاری غلیظ گالیاں حائل نہیں ہو سکتی. یہ وہ قافلہ نہیں جو تمہاری گھٹیا حرکتوں اور ادنا اور ذلیل کوششوں کے نتیجے میں اپنی ترقی کی راہ پر آگے بڑھنا چھوڑ دے. تم تو اس قافلے کی خاک کو بھی پا نہیں سکو. اب وہ دن آ رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ پہلے سے کئی گنا زیادہ تیزی کے ساتھ، اب وہ دن آ رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ پہلے سے 10 گنا تیزی کے ساتھ، اور میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ وہ دن آ رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ سینکڑوں گنا زیادہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ کر پھیلنے والی اور دنیا کو فتح کرنے والی، دنیا کے قلوب کو فتح کرنے والی ہے. یہ صدی ایک غیر معمولی صدی ہے. ابھی تو آغاز ہوا ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. یہ تو ابھی چند سالوں کی بات ہے. تصور کریں کہ اس صدی کے اختتام تک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانے اسلام کو کہاں کہاں تک پہنچا کر نہیں چھوڑیں گے. اس میں امید رکھتا ہوں کہ جماعت احمدیہ دعاؤں اور کوششوں اور دن بدن بڑھتی ہوئی قربانیوں کے ساتھ اس نیک کام کو آگے بڑھاتی چلی جائے گی، اور وہ جھنڈا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں دنیا کے غلبے کا مقدر کیا جا چکا ہے، ہمیں ادنا غلاموں کو یہ توفیق ملے گی. یہ جھنڈا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں تمائے. اے آقا، اے تمام جہانوں کے رسول، اے سید ولد آدم، اے تمام انبیاء کے سردار، یہ تیرا جھنڈا ہے. تیرے ادنا غلاموں کو تیری دعاؤں کی برکت سے یہ توفیق ملی ہے. اس دنیا کو آج سارے عالم میں گاڑ دو. بس تو اور تیرا نام ہمیشہ بلند رہے. آئندہ آنے والی نسلیں ہمیشہ ہر ملک، ہر بر اعظم کے ہر قریے سے تجھ پر سلام اور درود بھیجتی ہیں. یہ وہ کام ہے جو ہمیں کرنا ہے، اور اس راہ میں ابھی بہت سی منازل طے کرنی ہے، بہت سے سفر طے کرنے ہیں. ایک مسجد کے قیام سے یا ایک خطبہ جمعہ کے دنیا میں نشر ہونے سے یہ نہ سمجھیں کہ ہم اپنے مقصد کو پہنچ گئے ہیں. مقصد کے تک پہنچنے کے آغاز ہو رہے ہیں، پہلے قدم ہیں جو اٹھائے جا رہے ہیں. اور اس مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ حقیقت میں جماعت احمدیہ کی ترقی کا راز مساجد میں ہے، اور ان مساجد میں ہے جن مساجد کو خدا تعالیٰ کی قائم کردہ شرطوں کے ساتھ آباد کیا جائے. بہت سے احمدی دوست اور زائرین مجھے مبارکباد دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کینیڈا کو بہت وسیع ہی نہیں، بہت خوبصورت مسجد بنانے کی توفیق ملی. میں انہیں سمجھاتا ہوں کہ مسجد کی زینت تو
عبادت کرنے والوں کے دلوں کی زینت سے تعلق رکھتی ہے۔ ظاہری زینت کا میں نے تو قرآن کریم میں کہیں ذکر نہیں پڑا۔ خانہ کعبہ جو سب سے زیادہ حسین اور سب سے زیادہ دلاویز اور دلربا مسجد ہے، وہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک کھنڈر سے دوبارہ تعمیر کرتے ہوئے اثر نو اس کی تعمیر کا کام مکمل کیا، تو اس کا دیکھنے میں حلیہ کسی نقطۂ نگاہ سے بھی، کسی آرکیٹیکچرل ویو پوائنٹ یعنی نقشے بنانے والوں کے نقطۂ نگاہ سے بھی اس لائق نہیں ٹھہرایا جا سکتا کہ اسے دنیا میں ایک خوبصورت تعمیر کے نمونے کے طور پر پیش کیا جائے۔ لیکن وہ سب سے زیادہ حسین عمارت تھی جس پر خدا کی محبت کی نظر پڑ رہی تھی، اور اتنے پیار سے اس کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے کہ کسی اور مسجد کا اس پیار سے ذکر نہیں ملتا۔ حقیقت میں مساجد کی شان عمارت میں نہیں بلکہ ان کے دلوں میں ہے، جو خدا کے حضور رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ ریز ہوتے ہوئے ان مساجد میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، دیکھو مسجدوں سے تم زینت نہیں پاؤ گے، مسجدیں تم سے زینت پائیں گے۔ اس لیے اپنی زینتیں یعنی اپنے تقویٰ اور اپنے خلوص اور خدا کی راہ میں نچھاور ہونے کے جذبے لے کر روح کے رکوع اور سجدے کرتے ہوئے مساجد میں جایا کرو۔ اور وہ آیت جس کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ فرماتا ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ تو دیکھو اللہ کی مساجد کو تو صرف وہی لوگ آباد کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور خدا کے سوا کسی دوسرے سے نہیں ڈرتے۔ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، بس بعید نہیں کہ یہی وہ لوگ ہوں جو خدا کے حضور مہتدین میں شمار کیے گئے۔ تو جماعت احمدیہ کینیڈا پر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے یہ جو مسجد بنائی ہے اسے سجانا ابھی باقی ہے۔ اس کی ظاہری ٹیپ ٹاپ اور رنگ و صورت اور شکل جو بنا دی گئی ہے بہت دیگر زیب ہے اس کی شکل میں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ ابھی تمہیں اپنی زینتیں لے کر اس مسجد میں حاضر ہونا ہوگا، تبھی مسجد خوبصورت بنے گی۔ بس جماعت احمدیہ کینیڈا کو عبادات کی طرف توجہ کرنی ضروری ہے۔ یہ وہ ملک ہے جو چاروں طرف سے ایسے اثرات میں گھرا ہوا ہے، یعنی مغربی تہذیب کے اثرات اسے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، جو عبادت سے روح گردانی پر آمادہ کرتے ہیں، جو خدا کے سوا دل جھوٹے بتوں کی طرف پھیرنے والے اثرات ہیں۔ بس جماعت احمدیہ کینیڈا کے لیے ابھی وہ منازل باقی ہیں جنہیں سر کرنے کے بعد حقیقت میں یہ مسجد پایہ تکمیل کو پہنچے گی۔ ابھی آغاز ہے۔ بس میں آپ کو خصوصیت کے ساتھ عبادت کے قیام کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور آپ کی وساطت سے یعنی آپ کو مخاطب کرتے ہوئے تمام دنیا کی جماعتوں کو بھی بیک وقت مخاطب کرتے ہوئے سمجھاتا ہوں کہ مسجدیں بنائیں اور خوب بنائیں، خوبصورت بنا سکیں تو بہت بہتر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مساجد کو اپنے تقویٰ سے زینت بخشیں اور عبادات کے ذریعے سجائیں، تب مساجد بنانے کا حق ادا ہوگا، اس کے بغیر نہیں۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ اور آپ کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ عبادت کے مضمون پر آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس شان سے عبادت کو زندہ کیا اور اپنی راتوں کو جگایا، اسی شان سے اپنی عبادات کو زندہ کرنے اور راتوں کو جگانے کی کوشش کریں۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور 5 وقت کی نماز پڑھو، 1 مہینے کے روزے رکھو، اپنے اموال کی زکوٰۃ دو، اور جب میں کوئی حکم دوں تو اس کی اطاعت کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، کیا تم سمجھتے ہو کہ اگر کسی کے دروازے کے پاس سے نہر گزر رہی ہو اور وہ اس میں دن میں 5 بار نہائے تو اس کے جسم پر کوئی میل رہ جائے گی؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کوئی میل نہیں رہے گی۔ آپ نے فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہ معاف کرتا ہے اور کمزوریاں دور کرتا ہے۔ مختلف ماحول کے مختلف اثرات ہوا کرتے ہیں، بعض ماحول میں مادی کثافت بہت ہوتی ہے اور کپڑے بار بار گندے ہوتے ہیں۔ ہندوستان میں مجھے یاد ہے ایک زمانے میں اسموگ ہوا کرتی تھی، دھوئیں ملی ہوئی فور، اور اس سے کالر اتنی جلدی گندے ہوا کرتے تھے کہ دن میں بار بار لوگوں کو کالر بدلنے پڑتے تھے، قمیض بدلنے کی توفیق نہیں ملتی تھی، دوسرے وہ کوٹ کے اندر ہی ہوتی تھی، تو ایک وقت میں 2 کالر لے کر لوگ گھر سے نکلا کرتے تھے کہ جب پہلا گندا ہو گیا تو دوسرا استعمال کریں گے۔ تو یہاں ان ملکوں میں پولوشن بھی پھیل رہی ہے مادی، اس کے علاج میں بھی جماعت کو کوشش کرنی چاہیے، مگر روحانی پولوشن اتنی ہے کہ اگر کہیں دن میں 5 بار نہانے کی ضرورت ہے تو یہاں بہت ضرورت ہے کہ دن میں 5 بار نہایا جائے۔ بس وہ گھر جو نمازوں کو زندہ کرتے ہیں، جہاں دن میں 5 بار نہانے کے لیے چھوٹی چھوٹی اپنی نہریں جاری کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا کی کثافت سے محفوظ رکھے گا۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یہ تاریکی اور گند آپ کے گھروں میں داخل ہوگا اور آپ کی روحوں کو ناپاک کر دے گا۔ پھر اس وقت مجھے ماں باپ اگر یہ لکھیں کہ ہمارے بچوں کو کیا ہو گیا، یہ دین کو چھوڑ کر دوسری طرف چل پڑے، تو اس وقت میں ان سے کہوں گا کہ اب بہت دیر ہو چکی، تمہیں پہلے اپنا فرض ادا کرنا چاہیے تھا، پہلے اپنے گھر میں وہ پانی جاری کرنا چاہیے تھا جو نماز اور عبادتوں کا پانی ہے، جس میں 5 وقت نہا کر تمہارے بچے صاف ستھرے رہتے تو دنیا کی کوئی آلودگی ان کو گندہ نہ کر سکتی۔ یہ ملک وہ ہیں جہاں گھروں گھروں میں تالاب بنائے جاتے ہیں، اور بہت خوبصورت تالاب جن کو دیکھ کر انسان کی ظاہری آنکھ مسحور ہو جاتی ہے، لیکن مومن کو ایک چیز سے ملتی جلتی چیز کا خیال آنا چاہیے، اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ دنیا والے لوگ دنیا کے لحاظ سے کتنے خوبصورت اور تسکین والے گھر بناتے ہیں، اور دنیا کے لحاظ سے روزانہ نہانے اور صاف ستھرے ہونے کا کیسا کیسا انتظام کرتے ہیں۔ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت ہیں، کیا ہمیں ان سے نصیحت نہیں پکڑنی چاہیے؟ کیا ہمارے گھروں میں 5 وقت صفائی کا انتظام نہیں ہونا چاہیے، اور وہ جاری و ساری کوثر کے چشمے نہیں بہنے چاہیے جو روحوں کو دھوتی اور پاک اور صاف کرتی ہیں اور خدا کے حضور حاضر ہونے کے لیے تیار کرتی ہیں؟ وہ زینت آپ نے خود پہلے اپنے لیے اختیار کرنی ہے، پھر مسجدوں کو وہ زینت بخش سکیں گے۔ اگر آپ کو زینت عطا نہ ہوئی تو یہ مسجد بے زینت رہے گی، اور کتنے افسوس کا مقام ہوگا کہ ظاہری طور پر آپ اتنا خرچ کر کے اتنی تکلیفیں اٹھا کر خدا کا ایک گھر بنائیں، وہ بظاہر مساجد نمازیوں سے آباد ہو اور خدا کی نظر میں وہ ویران ہو۔ خدا نہ کرے کبھی جماعت احمدیہ پر یہ وقت آئے کہ یہ منظر جماعت احمدیہ پر صادق آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ نقشہ کھینچتے ہوئے آخرین کے زمانے کے بھٹکے ہوئے مسلمانوں کی تصویر کھینچی ہے، ان کے متعلق فرمایا ہے کہ ایسا وقت آنے والا ہے، سیاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا یبقى من القرآن الا اسمه مساجدهم عامرة وهي خراب منها۔ افسوس ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب اسلام کا صرف نام رہ جائے
جب قرآن صرف خوبصورت تحریروں میں ڈھالنے کے لیے رہ گیا. مساجد بظاہر آباد ہوں گی مگر ہدایت سے خالی. علماؤہم شر من تحت عرش السماء. اس بدنصیب دور کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں. بس جماعت احمدیہ کے لیے بڑی بھاری نصیحت ہے. اگر تقویٰ کی زینت سے آپ نے اپنی مسجدوں کو آباد نہ کیا تو ظاہری طور پر اگر مسجدیں آباد بھی ہوئیں تو خدا کی نظر میں وہ خراب من الخدا ہی رہیں گی. خدا کرے کہ ہماری مسجدیں ہمیشہ خدا کی نظر میں آباد رہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا بندوں سے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے. اگر یہ حساب ٹھیک رہا تو وہ کامیاب ہو گیا اور اس نے نجات پا لی. اگر یہ حساب خراب ہوا تو وہ ناکام ہو گیا اور گھاٹے میں رہا. اگر اس کے فرضوں میں کوئی کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو میرے بندے کے کچھ نوافل بھی تو ہیں. اگر نوافل ہوئے تو فرضوں کی کمی ان نوافل کے ذریعے پوری کر دی جائے گی. اسی طرح اس کے باقی اعمال کا معائنہ ہوگا اور ان کا جائزہ لیا جائے گا. بس قیام نماز کے ساتھ کچھ لوازمات ہیں جو نماز کی مرکزی روح کی حفاظت کرنے والے ہیں. وہ نوافل اور تہجد کی نمازیں ہیں. بس اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلوں آئندہ نسلوں میں نماز قائم رہے اور پوری شان اور حفاظت کے ساتھ قائم رہے تو اس کے ارد گرد وہ فصیلیں بھی کھڑی کریں جو نوافل کی فصیلیں ہیں. ان سے نماز پر ضرب نہیں آئے گی. اگر کبھی کمزوری دکھائیں گے تو نوافل کی حد تک اثر رہے گا لیکن فرائض قائم رہیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ صرف گھروں میں نماز باجماعت کے قیام کی عادت ہی نہ ڈالی جائے بلکہ نوافل کی روح کو ترویج دی جائے اور اپنے بچوں کو نفل پڑھانے سکھائے جائیں. کبھی آدھی رات کو اٹھا کر ان کو تہجد کا مزے میں شامل ہونے کی بھی توفیق عطا ہو تو رفتہ رفتہ ان کو چسکے پڑیں گے. رفتہ رفتہ ان کو عادت ہوگی اور بڑے ہو کر یہی یادیں ہیں جو ان کی پاکباز زندگی کی شکل میں ڈھل جائیں گی. بس چھوٹے بچوں کی حفاظت کے لیے خصوصیت سے بہت ضروری ہے اور آپ میں سے وہ بڑے بھی جو اب تک نماز کے قیام سے محروم ہیں میں ان کو متنبہ کرتا ہوں کہ نماز کا قیام از بس ضروری ہے. نماز قائم ہوگی تو جماعت احمدیہ قائم رہے گی. اگر نماز گری تو جماعت احمدیہ گر جائے گی اور کوئی چیز اسے دوبارہ قائم نہیں کر سکے گی. اس لیے نمازوں کی حفاظت کریں. وہ مسجد جو یہاں بنائی گئی ہے اس مسجد تک تو لوگ دور دور سے کبھی کبھی پہنچا کریں گے لیکن گھر کی مسجد میں تو ہر انسان پہنچ سکتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنا گھر بنایا ایک بیت الدعا بنائی اور صحابہ میں یہ رواج تھا کہ اپنے گھروں میں چھوٹی سی مسجد بھی بنا لیا کرتے تھے تاکہ وہ لوگ جو مسجد تک نہ جا سکیں وہ وہاں نماز پڑھ لیا کریں. مجھے یاد ہے دارالانوار میں ہمارے نانا کا گھر تھا ڈاکٹر ابو ستار شاہ صاحب کا. انہوں نے اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی مسجد بنائی ہوئی تھی. جب وہ معذور ہو گئے اور مسجد تک نہیں جا سکتے تھے تو اسی مسجد میں نماز پڑھاتے تھے یا اپنے کسی بچے کے ذریعے اس کو آگے کھڑا کر کے آپ باجماعت نماز پڑھ لیا کرتے تھے. تو یہ بہت ہی پاکیزہ سنت ہے کہ گھروں میں کوئی جگہ عبادت کے لیے مخصوص کر دی جائے. اس سے باجماعت نماز کی انسٹیٹیوشن یعنی یہ جو نظام ہے یہ زندہ رہے گا. اور اس کے علاوہ خدا کے فضل سے نوافل کی بھی تحریک کی جاتی رہے پیار اور محبت کے ساتھ اس طرح کے دل آمادہ ہوں متنفر نہ ہوں. نفل کے معاملے میں تو کوئی سختی نہیں ہو سکتی. نفل کی تحریک آپ کی خوش اداؤں سے ہوگی. نفل تبھی آپ کی اولاد میں قائم ہوں گے جب آپ کے بچے آپ کو اس رنگ میں نفل پڑھتے دیکھیں گے کہ وہ یادیں ان کے دلوں پر میں جاگزین ہو جائیں گی اور ان کا دل چاہے گا کہ ہم بھی ایسا کریں. چنانچہ خدا تعالیٰ نے بچوں میں یہ فطرت پیدا کی ہے. یہ تبھی ایک رجحان رکھا ہے کہ اپنے ماں باپ کو جو چیز
ख़ास इन्हमाक से और प्यार से करते देखते हैं वो उसी तरह शुरू कर देते हैं। हमने अपने घरों में देखा है कि घरों में इबादत को देखते हुए बच्चे शुरू से ही साथ जाकर खड़े हो जाते रहे, सजदे करते और गलतियां भी करते, मगर अपने इबादत से अपनी मोहब्बत और प्यार का इजहार अपने मासूमाना रंग में हमेशा करते रहे। और अल्लाह ताला ने उन बच्चों को फिर तौफीक दी कि वो नमाज पर कायम हुए और दूसरों को नमाज़ों पर कायम करने वाले बने। बस अपने हर घर में नमाज के क़याम के लिए मेहनत करें और दुआ करें, अल्लाह ताला हम सब को इसकी तौफीक अता फरमाए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें वो बात न बताऊं जिससे अल्लाह ताला गुनाह मिटा देता है और दराजात बुलंद करता है। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह ज़रूर बताइए। आपने फरमाया, सर्दी वगैरह की वजह से दिल ना चाहने के बावजूद खूब अच्छी तरह वज़ू करना और मस्जिद में दूर से चल कर आना और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना, ये भी एक किस्म का रिबात है, यानी सरहद पर छावनी कायम करना। कुरान करीम ने मुसलमानों को ये नसीहत फरमाई है, राबितु, कि अपनी सरहदों की हिफाजत करो। ये इंतज़ार न करो कि दुश्मन तुम्हारे दिल तक आ पहुँचे तब तुम दिफा की कोशिश शुरू करो। जो सरहदों की हिफाजत करते हैं उनकी सल्तनतें, उनके ममालिक महफूज रहते हैं। बस फरमाया कि सरहदों की हिफाजत करने का मैं मजमून तुम्हें समझाऊँ, वो ये है कि तुम हर हालत में नमाज को कायम करें। सख्त सर्दी में इंसान का दिल चाहता है कि चलो तयम्मुम कर लूँ, गर्म पानी मुयसर नहीं है, और उस ज़माने में तो नहीं हुआ करता था। अक्सर कादियान में भी बचपन में हमने देखा है, ये आजकल के हॉट वाटर टैप्स वगैरह ये कहाँ हुआ करती थी। सख्त ठंडा पानी जो बाज़ दफ़ा कोरे से जम भी जाया करता था, उसी से हम सब वज़ू किया करते थे। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जब एक तकलीफ़ और इम्तिहान अपनी इंतहा को पहुँचा हो, उस वक्त अपनी कदरों की हिफाजत करना, ये है सरहदों पर घोड़े बांधना। और मिसाल ये दी कि सख्त ठंडे पानी में दिल ना चाहते हुए भी ठंडे पानी से अल्लाह ताला की खातिर खूब संवार कर वज़ू करो और फिर नमाज़ पढ़ने जाओ, फिर एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार शुरू कर दो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी नमाज की कैफियत क्या थी, इस सिलसिले में भी मैं आपको वो कुछ चंद अहादीस सुनाता हूँ ताकि आपको मालूम हो कि वो कौन सी नमाजें हैं जो दूसरों के देखने वालों के दिल में भी जागज़ीन हो जाती, ऐसा मुस्तकिल नक्श बन जाती कि वो नक्श उनकी ज़िंदगी की आदत में बदल जाता है, वो उनकी फितरत सानिया बन जाता है। ऐसी नमाज़ें पढ़ने की ज़रूरत है घरों में। अगर माएँ ऐसी नमाज़ें पढ़ें जिन्हें हम पंजाबी में टरखाना कहा करते थे, उर्दू में भी शायद टरखाना कहते हैं, मुझे इल्म नहीं। मुझे याद है एक दफ़ा मैं मस्जिद अक्सा नमाज़ पढ़ने गया तो एक छोटा सा लड़का इतनी तेज़ नमाज़ पढ़ रहा था जैसे पंखा चल रहा हो, वो टक 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 टकरें लगाई और उसके बाद फारिग होकर चल पड़ा। मुझे नज़र आया बाद में, मैंने कहा तुम ये क्या कर रहे थे? उन्होंने कहा अल्लाह में टरखाना ही है और की है, फ़र्ज़ पूरा करना है, अल्लाह ताला के ज़ाहिरी तौर पर अपने आप के पेश कर देना है, बस तो मेरा काम हो गया। खुदा को टरखा कोई नहीं सकता, अपने आप को टरखाओ। अल्लाह ताला फरमाता है वो लोग जो खुदा के और खुदा के बंदों को धोखा देने की कोशिश करते हैं, उनका क्या होता है? वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम। अगर नमाज़ों में तुम खुदा को टरखाओगे तो तुम अपनी नस्लों को टरखा रहे होगे, अपने मुस्तक़बिल को टरखा रहे होगे, अपनी आक़िबत को टरखा रहे होगे। कोई खुदा को टरखा नहीं सकता। ये बात उलझती है, तुम तो उलझती है कि खुदा को और खुदा वालों को धोखा देने लगे। नमाज़ें उस तरह संवार करते हैं जिसका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। फिर इस मस्जिद का हक़ अदा होगा और घर घर में इस मस्जिद का हक़ अदा होगा। फिर खुदा आपको तौफीक बख्शेगा कि आप बस्ती बस्ती में मसाजिद बनाएंगे और खुदा की मोहब्बत और प्यार की नज़रें हर उस मस्जिद पे पड़ा करेंगी जो अहमदी मुत्तकीन को बनाने की तौफीक अता हो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک رات میری آنکھ کھلی تو میں نے حضور کو اپنے بستر پر نہ پایا. مجھے خیال آیا کہ حضور مجھے چھوڑ کر کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہیں. پھر میں حضور کی تلاش کرنے لگی تو کیا دیکھتی ہوں کہ حضور رکوع میں ہیں. ایک ویران سی جگہ میں اندھیری رات تھی، اس لیے میں کہتا ہوں اندھیری رات تھی کہ آگے مضمون بتا رہا ہے. حضور نماز میں رکوع میں ہیں یا شاید آپ اس وقت سجدہ کر رہے تھے، یعنی دکھائی نہیں دے رہے تھے، آواز سے پتہ چلا کہ کیا ہو رہا ہے. اور یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ تو اپنی تمام تعریفوں کے ساتھ ہر قسم کی بزرگی کا حامل ہے، تو میرا رب ہے، تیرے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور آپ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اے اللہ جو کچھ میں لوگوں سے چھپ کر کرتا ہوں اور جو کچھ میں ان کے سامنے کرتا ہوں ان میں سے میرے ہر عمل کو اپنی رحمت و مغفرت سے ڈھانپ دے. کیسی عجیب دعا ہے. کتنا عظیم عارف باللہ وہ انسان تھا. تمام نبیوں کو سردار بنایا گیا، تمام زمانوں کا سردار بنایا گیا. فرماتے ہیں جو میں چھپ کر کرتا ہوں ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی ریا کا نعوذ باللہ من ذالک پہلو، کوئی ایسی بات ہو جو تیرے حضور پسندیدہ نہ ہو. اس لیے میں تو یہ التجا کرتا ہوں کہ صرف میرا ظاہر نہیں، میری چھپی ہوئی عبادتوں پر بھی اپنی رحمت اور مغفرت کی چادر ڈال دے اور اسے اپنی ستاری کے پردے میں چھپا دے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل کی گہرائی تک خلوص ہی خلوص تھا. جھوٹ تو درکنار، جھوٹ کے کسی دور دراز کے اثر کا بھی کوئی شائبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیتوں کی آماجگاہ پر نہیں پڑا کرتا تھا، یعنی دل پر نہیں پڑتا تھا. لیکن انکساری کا عجیب عالم ہے کہ حضور اپنے رب کے حضور گرتے ہوئے جھکتے ہوئے عرض کر رہے ہیں یا خدا میری وہ باتیں جو میں ظاہر میں کرتا ہوں لوگوں کے سامنے مجبوراً تو نے حکم دیا ہے، اور وہ باتیں جو میں چھپ کے کرتا ہوں ان دونوں پر یکساں اپنی رحمت اور مغفرت کی چادر ڈال دے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور کو جب نماز میں اس طرح اپنے مولا کے حضور دعا کرتے دیکھا تو اپنی حالت پر افسوس کرتے ہوئے لوٹ آئی. میں کیا سمجھی تھی اور کیا ہو رہا ہے، کیسے ظن کیا میں نے اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کس کی محبت میں نکلے تھے اور میں نے کیا سمجھا کہ کس کی محبت میں نکلے ہوں گے. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی ہر لمحہ نماز کا انتظار رہتا تھا، ہر وقت طبیعت نماز کے لیے بے چین رہتی تھی، دل مسجد میں بھی نہیں پڑا ہوا تھا. حضرت بلال کو فرمایا کرتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال نماز کے ذریعے ہمیں راحت تو پہنچاؤ. کیونکہ وہ اذان دیا کرتے تھے، مراد یہ تھی کہ وقت ہو تو اذان دیا کرو تاکہ ہمیں نماز کا باجماعت کی توفیق ملے اور اس کا دل کو راحت پہنچے. آخری بیماری کے دوران حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمازوں سے عشق کس شان کے ساتھ ظاہر ہوا ہے، اس کی دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. صحیح بخاری کتاب المغازی باب مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کر گئی اور تکلیف بڑھ گئی تو آپ نے اپنی بیویوں سے اجازت چاہی کہ بیماری کے ایام میرے گھر میں گزارنے، یعنی حضرت عائشہ کے گھر میں. انہوں نے حضور کو اجازت دے دی تو آپ ایک دن دو آدمیوں یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور شخص کا سہارا لے کر باہر نکلے، اس حال میں کہ آپ کے دونوں پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے. حضرت عائشہ بیان کیا کرتی تھی کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آئے اور بیماری مزید بڑھی تو فرمایا کہ مجھ پر 7 مشکیزوں کا پانی بہاؤ جو بھرے ہوئے ہوں. ایسی شدت سے بخار کی تپش تھی، ایسی شدت کے ساتھ اس بخار میں آپ
مبتلات ہے کہ فرمایا 7 مشکیزوں کا پانی بہاؤ جو بھرے ہوئے ہوں اور ان کے بندھن کھولے نہ گئے ہوں، ان میں سے کچھ بھی پہلے استعمال نہ ہوا ہو، تاکہ مجھے کچھ افاقہ ہو جائے اور لوگوں سے باتیں کر سکوں۔ تب ہم نے آپ کو حضرت افضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ٹب میں بٹھایا اور آپ پر مشکیزوں سے پانی بہانا شروع کیا، یہاں تک کہ آپ ہاتھ سے اشارہ فرمانے لگے کہ بس بس کافی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر آپ لوگوں کی طرف تشریف لے گئے اور انہیں نماز پڑھائی اور خطاب فرمایا۔ یہ نماز کا شوق تھا دراصل، جس کی خاطر آپ نے بخار کو اس طرح اتارا کہ اتنی سخت تپش تھی کہ 7 مشکیزوں کا پانی آپ پر بہایا گیا، اور اس طرح بخار جب کم ہوا ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس دیرینہ خواہش کو پورا کر سکے جو بیماری کے دنوں میں پیدا ہوئی تھی، اس لحاظ سے دیرینہ کہ آپ باہر جا کر سب میں بیٹھ کر عبادت کر سکیں اور انہیں نصیحت فرما سکیں۔ ابن شہاب سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت انس نے مجھے بتایا کہ پیر کا دن تھا جس دن حضور کی وفات ہوئی تھی۔ یہ آخری دن ہے مرض الموت کا۔ مسلمان صبح فجر کی نماز میں مسجد نبوی میں مصروف تھے اور ابو بکر انہیں نماز پڑھا رہے تھے کہ اچانک حضور نے اس وقت جب وہ صفوں میں نماز میں کھڑے تھے، حضرت عائشہ کے حجرہ کا پردہ اٹھایا اور انہیں دیکھ کر مسکرائے اور ہنس دیے اور وہ سب چونک گئے۔ حضور نے انہیں اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اپنی نماز مکمل کرو، پھر حضور حجرے کے اندر ہو گئے اور پردہ گرا دیا۔ اس قدر شدید تکلیف تھی اس وقت کہ دوسری احادیث سے جس میں آپ کی مرض الموت کے آخری دن کا نقشہ کھینچا گیا ہے، پڑھ کر دل خوب ہو جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا حال پڑھ کر کہ کس سخت تکلیف سے آپ اس دنیا سے اس وجہ سے رخصت ہو رہے تھے، صرف بخار کی تکلیف نہیں تھی بلکہ یہ تکلیف تھی کہ میرے پیچھے کیا ہوگا اور لوگ کہیں یہ نہ کر لیں اور وہ نہ کر لیں۔ چنانچہ آپ کی آخری وقت کی نصیحتیں اسی مضمون پر مشتمل تھیں، اور سب سے زیادہ جو غالب چیز تھی وہ یہ تھی کہ جن غلاموں کو میں نے عبادت کے آداب سکھائے ہیں اور عبادت کے ڈھنگ سکھائے ہیں، وہ کیا میرے بعد عبادت کو جاری بھی رکھیں گے کہ نہیں؟ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خواہش جو اس دنیا میں پوری کی ہے وہ یہ کہ پردہ اٹھا کر ان نمازیوں کو دیکھا جن کو آپ نے اس دنیا میں نماز کے آداب سکھائے تھے، ان کے چہروں پر ایسے عزم کے آثار دیکھے، خدا کے لیے ایسے وفا کے جذبے دیکھے، ایسے سجدے کرتے ہوئے ان کو دیکھا، ایسے رکوع کرتے ہوئے ان کی روحوں کو دیکھا کہ آپ پہلے مسکرائے اور پھر ہنس دیے اور پھر بڑی تسلی کے ساتھ پورے اطمینان کے ساتھ خدا کے حضور حاضر ہونے کے لیے پیش ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری کلام جس کے متعلق ایک مجلس میں بھی کچھ سوال ہوا تھا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی 1-2 دن پہلے مجلس میں یہاں سوال ہوا تھا، جب خدا تعالیٰ نے آپ سے پوچھا کہ اے میرے بندے تیرے لیے 2 امکانات ہیں، میں تجھے 2 قسم کے رستوں کے چلنے کے فیصلے کا اختیار دیتا ہوں۔ ایک راہ اس دنیا میں کچھ اور دیر رہو اور اپنے فرائض کو ادا کرو اور وہ پائے تکمیل تک پہنچیں، یعنی مزید آگے بڑھیں، اور ایک یہ کہ تم میری طرف واپس آ جاؤ۔ سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی کی راہ کیوں اختیار کی؟ خود تو نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ موت کی دعا نہ کرو۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ یہ موت کی دعا نہیں ہے، موت کی دعا نہ کرنا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پسند نہیں فرماتا کہ اس دنیا کے کاروبار میں رہتے ہوئے جو آخرت کے لیے ہم کمائیاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے متعلق ہم خود یہ فیصلہ کر سکیں کہ ہم نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا، اور کسی وقت بھی موت کا فیصلہ خود کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔
کیونکہ اس فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسی حالت تک پہنچ چکے ہیں کہ گویا ابرار میں داخل ہو گئے. اب کوئی خوف نہیں ہے, اب خدا کی طرف سے جو قضا آئے ہم ٹھیک ہیں. یہ بندے کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر سکے. مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خدا نے پوچھا تو حقیقت میں یہ گواہی دی کہ اے میرے بندے, تو نے اپنے کام کو درجہ کمال تک پہنچا دیا ہے. اب کچھ ایسا کرنا باقی نہیں رہا جس کے نتیجے میں تو اپنے مشن کو اس آخری مقام تک پہنچا سکے جس تک پہنچانے کے لیے ہم نے تجھے مقرر فرمایا تھا. اس لیے اگر کچھ اور یہاں رہنا ہے اپنے عزیزوں اور قریبیوں اور پیاروں میں تو میں تجھے اجازت دیتا ہوں, شوق سے اجازت دیتا ہوں. اور اگر میری طرف لوٹ کر آنا ہے تو یہ بھی تجھے اجازت ہے. میں سمجھتا ہوں صبح جو نماز کے لیے پردہ اٹھایا گیا ہے, بعید نہیں کہ اس سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع مل چکی ہو کہ وقت آنے والا ہے, اور اپنی آنکھوں سے آپ دیکھنا چاہتے تھے کہ میرے غلاموں کا کیا حال ہے. اس وقت آپ نے اپنی جدائی کا فیصلہ کر لیا تھا, لیکن جس کی طرف جا رہے تھے وہ زیادہ محبوب تھا. اس لیے رونے کی بجائے آپ مسکرائے اور پھر ہنس دیے اور بڑے شوق اور خوشی کے ساتھ اپنے رب کے حضور یہ عرض کیا, پھر رفیق الاعلیٰ, پھر رفیق الاعلیٰ, اے اللہ میں نے عبادت گزار پیدا کر دیے ہیں جو قیامت تک تیری عبادت کی حفاظت کرتے چلے جائیں گے. اب میرا یہ فیصلہ ہے کہ مجھے واپس بلا لے, میں تیرے قریب تر آ جاؤں. بس اے محمد مصطفیٰ کے غلاموں, تم اس شان سے عبادت کی حفاظت کرو کہ قیامت تک تم پر بھی محمد مصطفیٰ کی مسکراتی ہوئی نظریں پڑیں, محبت اور پیار کی آنکھیں تمہیں دیکھیں, اور ہر بار ملائے اعلیٰ پر یہ تقدیر, خدا کی تقدیر یہ گواہی دے, محمد مصطفیٰ کے دل کی آواز اور آپ کی روح کی آواز یہ گواہی دے کہ ہاں میرے وہ بندے آج بھی زندہ ہیں جو قیامت تک میری بتائی ہوئی عبادت کی رسموں کو زندہ رکھیں گے. ان کی جانیں بھی جائیں تو زندہ رکھیں گے, ان کے عزیز بھی ان کے سامنے ذبح کیے جائیں تب بھی وہ زندہ رکھیں گے. ان کو بڑی سے بڑی قربانی بھی پیش کرنے کی توفیق ملے تو خوشی سے پیش کریں گے, لیکن عبادت کی حفاظت کے لیے اپنا جان, مال, عزت, ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار رہیں گے. اگر تم ایسے بن جاؤ تو خدا کی قسم تم کامیاب ہو, اور دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مٹا نہیں سکتی. یہ آج کے مولوی, ان کے مقدر میں ناکامیاں لکھی جا چکی ہیں, یہ آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے. میں آخر پر اس اعتراف حقیقت کا دوبارہ ذکر کرتا ہوں جس سے میں نے آغاز کیا تھا. اس میں ایک عظیم اعتراف کیا گیا ہے جو حقیقت میں جماعت احمدیہ پر اس رنگ میں پورا اترتا ہے کہ وہ الفاظ پورے نہیں اترتے, مگر وہ مضمون جو ہے وہ بڑی شان کے ساتھ جماعت احمدیہ کے حق میں پورا اترتا ہے. وہ آخر پر لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, تمام دنیا میں جماعت احمدیہ کا پیغام نشر ہو رہا ہے اور اس شان کے ساتھ ہو رہا ہے, اور یہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہ مضمون پورا کرنے کے بعد آخر پر کہتے ہیں, خدا کے لیے, اسلام کی عظمت کے لیے, دین کی سربلندی کے لیے, رسول اللہ کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے, صحابہ کے ناموس کی حفاظت کے لیے اکٹھے ہو جائیں. آج تک اکٹھے نہیں ہو سکے. 1400 سال ہو گئے ہیں جب سے بکھرنے شروع ہوئے ہیں, بکھرتے ہی چلے گئے ہیں. اگر کوئی آج خدا واحد کے نام پر اکٹھا ہے تو جماعت احمدیہ اکٹھی ہے, اس کے علاوہ سر بکھرتے اور بکھرتے چلے جا رہے ہیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور خدا کی عظمت کے حوالے دے کر یہ کہتے ہیں کہ اکٹھے ہو جائیں جیسا کہ 1953 میں اکٹھے ہوئے تھے. 1953 میں اکٹھے ہوئے تھے, پھر بکھرنے کے لیے اور پھر بکھرنے کے لیے اور بکھرتے چلے جانے کے لیے. کیا یہ اکٹھے ہونے کا تمہارا تصور ہے؟ کہتے ہیں ورنہ ہمیں اندیشہ ہے کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں.
اور کہتے ہیں اقبال مرحوم کی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. کتنی سچی بات تمہارے منہ سے نکل گئی. وہ جماعت جس کی آبادیوں کے مشورے آسمانوں پر ہو رہے ہیں انہیں تم کبھی برباد نہیں کر سکو گے، اور وہ جماعتیں جن کی بربادیوں کے مشورے آسمان پر ہو رہے ہیں تم انہیں کبھی آباد نہیں کر سکو. آسمان ہی کے مشورے ہیں جو زمین کی تقدیریں اور تدبیریں بنائے جاتے ہیں. اور خدا واحد و یگانہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آج دوبارہ محمد مصطفیٰ کے یہ غلام جو جماعت احمدیہ کے ممبران ہیں اور جماعت احمدیہ سے وابستہ ہیں، انہیں توفیق ملے گی کہ اثر نو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو زمین کے کناروں تک پہنچائیں گے. خدا واحد و یگانہ کے گیت گاتے ہوئے نئی سے نئی اور بڑی سے بڑی مساجد تعمیر کرتے چلے جائیں گے اور ہر مسجد کو اپنے تقویٰ سے بھرتے چلے جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.